بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے، الدارو گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند پاس اللہ اللہ کے، خالصتاً خالص، من سے دونی سوائے الناسی لوگوں کے، من کا یہاں کے ہے، من دون الناسی سوائے لوگوں کے، پس تمنوا تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر کن ہو تم صادقین سچے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا آخرت میں کوئی گھر ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصۃ من دون الناس باقی لوگوں کو چھوڑ کر خالص تمہارا ہی گھر ہے، فتمنوا الموت تو تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک یوں سمجھے کہ چیلنج ایک بنی اسرائیل کو کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان اہل کتاب سے یہ کہہ دیں، ان یہودیوں سے یہ کہہ دیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے جو بھی آیات مبارکہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ کچھ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، صرف ہم جنت میں جائیں گے۔ کچھ کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم چند دن جنت میں رہیں گے، جہنم میں رہیں گے، یا کچھ سزا کاٹیں گے 40 دن یا کچھ عرصے کے لیے، لیکن اس کے بعد ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں۔ اور کچھ کہتے تھے کہ ہم فوراً جنت میں چلے جائیں گے اور تھوڑی سی سزا پائیں گے، اور کچھ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے ابا اجداد جو ہے وہ ہماری بخشش کروائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ عقلی اس سے نہیں مانتے کہ وہ ایمان نہیں لائے، یہ پیچھے والی بہت ساری آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ثابت کی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اعمال ضروری ہیں، ایمان ضروری ہے، عقیدہ ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اور اس کو مختلف انداز سے اس بات کو ثابت کیا گیا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا جس ترتیب سے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کی ترتیب نزولی اور تھی، تو ابھی تک یعنی کہ بہت ساری آیات ان کے بہت ساری نشانیاں اندر آ چکے تھے، اس کے باوجود یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکیں گے یا ان کے اعمال میں کوئی کمی ہے یا کچھ۔ تو اللہ پاک نے ان کو بھی یہ دعوت دی کہ ٹھیک ہے، تم اس طرح نہیں مانتے تو اگر تمہیں اتنا یقین ہے، تم اگر اتنا بھروسہ ہے خود پہ اور اپنے آباء و اجداد پہ، تو پھر ایسا کرو کہ معجزانہ طور پہ تم یہ کہہ دو، اگر تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا گھر اللہ کے پاس ہے، یعنی اللہ کے نزدیک تمہارا خالص گھر، یعنی باقی سارے لوگ چھوڑ کے صرف تم جنت میں جاؤ گے، اس بات کا تمہیں یقین ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تم یہاں ہمارے سامنے کہہ دو کہ ہمیں موت چاہیے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں جنت میں جانا ہے، اتنا پختہ یقین ہے تو موت مانگ لو، یہاں دنیا میں جتنا بھی کچھ کر لیں، کوئی کروڑوں میں کھیل رہا ہو، اس کو گھر بھی ہو، بیوی بچے ہوں، راحت ہو، آرام ہو، سکون ہو، لیکن جنت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ تم اس دنیا میں کیا کر رہے ہو، تمہیں تو یہاں مسائل بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، جنگیں بھی ہیں، رسوائی بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر یہاں کیوں رہ رہے ہو، تم موت کی تمنا کر لو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو موت مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور پھر تم اللہ کے پاس جاؤ گے اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو تمہیں جنت مل جائے گی، پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ ان نیکسٹ ورسز ہم پڑھیں گے کہ پھر ان کا جواب کیا تھا، یا انہوں نے اس کو موت کو مانگا یا نہیں مانگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت ہمیں کیا یاد دلا رہی ہے؟ ہمیں یہ یاد دلا رہی ہے میری پیاری بہنوں، میری عزیز بہنوں، قرآن سیکھنے سکھانے والی بہنوں، یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ ہم تو چونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، تو کیا ہم موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی تیار ہے اللہ میاں کے پاس جانے کے لیے؟ وہ جنت، وہاں کی راحت، وہاں کا آرام، وہاں کا سکون، اس کے مقابلے میں اس دنیا کا دیہات آرام اور سکون کا کوئی ایک حصہ نہیں ہے، پھر کیوں ہم اتنا موت سے گھبراتے ہیں؟ بہانہ اچھا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، لیکن جن کے بچے جو مائیں چھوڑ کے جاتی ہیں نا، 4 4 6 6 مہینے 1.5 2 سال کے بچے کو، وہ بچے بھی پل جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، فرق ہوتا ہے، سب کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن دنیا ہے نا، دنیا ان کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن ہم یہ بہانہ کرتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے موت سے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج تک ہم نے کوئی ایسے نماز ہی نہیں پڑھی کہ جس کو ہم اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ میں نے وہ نماز بڑی پیاری پڑھی تھی، نہ ہم نے کبھی اپنے قرآن کریم کو اتنی اہمیت دی، اتنا پیار سے، اتنی محبت سے پڑھا کہ ہم کہیں اللہ ہم آپ کے قرآن کو اس سے پڑھتے تھے، ہماری بخشش کر دیں۔ ہاں، اللہ کے فضل سے امید ہے، فضل سے امید ہے، لیکن ہم نے خود تو کچھ ایسا نہیں کیا ہوا، اور اعمال بھی تو شرط ہے، اعمال بھی تو ضروری ہیں، ہمیں تو چھوٹا سا اللہ کا حکم ہم سے نہیں ماننے ہوتا، ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوئی چھوٹی سی طریقہ، ہم اپنے رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے چھوٹی سی اپنی کوئی انا، کوئی خواہش، کوئی شوق، ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو رد نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہم کیوں؟ اسی لیے ہم موت سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہودی سے کہا گیا کہ اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا اللہ کے نزدیک کوئی مقام ہے، مرتبہ ہے، تو پھر ایسا کرو کہ تم موت مانگو، موت مانگو، تو انہوں نے تو نہیں مانگی، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ لیکن ہمیں اگر آج کہا جائے کہ تم اپنی زندگی میں، اس سے پچھلی زندگی میں فضل تو ہے اللہ کا، وہ تو جب بھی جائیں گے ملے گا، لیکن اس کے علاوہ اگر فضل سے ہٹ کے تم سوچو کہ تم نے کتنی کوششیں کی ہیں، تم نے کتنا رب کو راضی کیا ہے، تم نے کتنی آخرت کے لیے تیاری کی ہے، اس حساب سے اگر تم تیار ہو تو موت کی تمنا کرو، تو ہم میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر ہم نے دیکھنا ہے نا کبھی کہ ہم نیک بن گئے ہیں یا نہیں، ہم اچھے ہیں یا نہیں، ہمارے اعمال کہاں تک پہنچے ہیں، تو ہمیں پھر کبھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کبھی ہم موت کے لیے تیار ہو گئے نا، کبھی ہم مرنے کے لیے راضی ہو گئے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم جو ہے نا، ہمارا یقین بھی بہت پختہ ہے، ہمارا ایمان بھی بہت اچھا ہے، اور ہمارے جو اعمال کا بھی گزارا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مر جائیں اور ہم اللہ کے پاس چلے جائیں، ہم اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی۔ کبھی اپنے ایمان کو، کبھی اپنے اعمال کو ہم اس لیول پہ لے کے آ جائیں۔ اس قرآن کا سفر جو ہمارا شروع ہوا ہوا ہے، اس قرآن کریم کے ساتھ جو ہمارے دن گزر رہے ہیں، اسی کو ہم دیکھ لیں کہ ہم اس قرآن کے اندر جو آیات پڑھ رہے ہیں، کیا اب تک ہم ان کے مطابق ہم زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کیا جو اس میں عملی زندگی کا تعلق آیا ہے، اسی کے مطابق ہمارے اندر کوئی چینجنگ آئی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ مزید آئے گی۔ اگر ہم ایک ہی دن آیت سنتے ہیں، 10 دن نہیں سنتے، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اپنے رب کریم، شروع سے میرا کیا تھا کہ رب کریم کا پیغام، میسیج جو موبائل میں آتا ہے نا، جس کو ہم نہیں بھی پسند کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں بھی ہوتا، پھر بھی ہم میسیج ضرور سن لیتے ہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایک تجسس ہمارے اندر پھڑکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، پتہ نہیں کوئی ضروری بات نہ ہو جائے، کوئی چیز رہ نہ جائے، کوئی مس نہ ہو جائے، پھر ہم ہر ایک کا میسیج سن لیتے ہیں۔ تو ہم نے رب کریم کے پیغام کو درمیان میں چھوڑ بھی دیتے ہیں نا، ہم کسی آیت کی مفہوم نہیں بھی سنتے نا، تو کیوں اس آیت کا مفہوم ہم کیوں چھپا رہنے دیتے ہیں؟ ہم وقت نہیں ہوتا، تو ہم پھر کیا کریں؟ ہم ایسا کریں کہ ہم ایک یہ نہیں، ہم اپنی 24 گھنٹے اللہ کی رضا والے بنا دیں، میں اور آپ، ہم سب ایک دن ہم ایسے ہو جائیں، ہماری تیاری اتنی ہو جائے کہ ہم موت کی تمنا کرنے لگے۔ اس طرح تمنا نہیں، موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اللہ کا گفٹ ہے، ہم نے اس کو گزارنا ہے۔ کبھی مشکل بھی زندگی ہوئی پھر بھی ہم نے گزارنا ہے، آسان بھی ہوئی پھر تو گزرے گی ہی۔ اسی لیے تو خودکشی حرام ہے، کیوں کہ اللہ نے یہ موت دی ہے، زندگی دی ہے، یہ زندگی اللہ نے دی ہوئی ہے، ہم نے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ موت کی اس طرح تمنا نہیں کرنی، لیکن اس طرح تمنا کرنی کہ یا اللہ میں تجھ سے ملنا چاہ رہی ہوں۔ موت کی تمنا ہم بڑی جلدی کر لیتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی مصیبت آئی، میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں تو یہ ہوگا، میں مر جاؤں، بچوں کو بھی ہم بلیک میل کر دیتے ہیں موت کی یاد دلا کے، ہمیں کچھ ہو گیا تو پھر تم کیا کرو گے، میں تمہارے لیے سب کچھ کرتی ہوں، بہت کچھ ہم کرتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ ہم اللہ سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کریں، دل میں سوچیں میں کب مروں گی، اللہ کے پاس جاؤں گی، میں اللہ کے پاس جا کے جنت میں جاؤں گی، وہ راحتیں، وہ آرام، وہاں تو ہمیں بچے بھول جائیں گے۔ یہ بچے جن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں مرنا چاہتے، جب جنت کی راحتیں ملیں گی ہمیں بھول جائیں گے، اور اللہ جب ہمیں جنت میں رکھیں گے، ہمیں خوش رکھیں گے، تو اللہ ہمارے بچوں کو بھی خوش رکھ لیں گے۔ لیکن نہیں، ہمیں اپنے آپ پہ بھروسہ ہے، رب کی حکمتوں سے زیادہ۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ہم نے تیاری کرنی ہے، اور اتنی تیاری کرنی ہے، اتنی آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے کہ ہمیں لگ جائے کہ کوئی خالص لوگوں کے سوا تو نہیں، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ
ہمارے انبیاء کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ ہمارے لیے بھی اللہ پاک نے گھر بنایا ہوگا، بڑا پیارا ہوگا، اس کے نیچے سے جنت کی نہریں بہہ رہی ہوں گی اور باغات ہوں گے اور کیا کچھ وہاں پہ پینا ہوگا اور کھانا ہوگا اور آرام ہوگا اور راحت ہوگی اور سکون ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، اس لیے ہم موت کے لیے تمنا کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔